بلکہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تھوڑا سا تو آسانی ہو جائے گی. یہ جو اس مہینے کے روزے رکھوانے کی ترتیب ہے نا، یہ بھی قرآن کے لیے ہے. نہیں سمجھ ایک بات، یہ کس لیے ہے؟ قرآن کے لیے. اللہ اکبر. پچھلی شریعتوں میں روزہ کیسے ہوتا تھا جی؟ سحری اور افطاری ایک ہوا کرتی تھی. سحری اور افطاری ایک ہوتی تھی. آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ سحری کیے بغیر سو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ اور پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب جب سو کے اٹھیں تو روزے کی نیت ہو سکتی ہے بھائی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اور فرمائی ہے. فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ تمہارے روزے میں اور پچھلوں کے روزے میں فرق ہی سحری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پہلے افطاری ہی سحری ہوتی تھی. اللہ کہتے تھے دن بھی بھوکے رہو رات بھی بھوکے، دن بھی پیاسے رہو رات بھی پیاسے رہو. یہی بات ہوتی تھی. اب اللہ نے ترتیب میرے اور آپ کے لیے مختلف کر دی. پچھلوں کو دن بھی بھوکا رکھا، توجہ ہے، پچھلوں کو دن بھی بھوکا رکھا رات بھی بھوکا رکھا، دن بھی پیاسا رکھا رات بھی پیاسا رکھا، کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا. انجیل والوں کے پاس انجیل باقی نہیں رہی، زبور والوں کے پاس زبور باقی نہیں رہی، تورات والوں کے پاس تورات باقی نہیں رہی. اس لیے کہا کہ صبح بھی بھوکے رہو شام بھی بھوکے رہو. قرآن والوں کے پاس قرآن کو محفوظ کیا، فرمایا دن بھوکے رہو پیاسے رہو اور رات کو قرآن سے تمہاری پیاس بجھا دیتے ہیں. اس لیے روزے کو مختصر کیا. آپ اس آیت کو ذرا جوڑنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیتا ہوں. دعویٰ یہ کیا ہے کہ دن کا روزہ بھی اصل میں کس لیے ہے؟ قرآن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلوں پر فرض کر دیے، لعلکم تتقون، تاکہ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. صبح روزہ رکھو متقی بنو، شام تک صبح روزہ رکھو شام تک متقی بنو، پھر شام کو کیا کرو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صبح متقی بنو گے تو شام کو اس کتاب سے آ کے ہدایت لو گے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں روزے کا ذکر ہے تو اس کا آؤٹ کم بتایا ہے تقویٰ، اور جہاں قرآن کا ذکر ہے وہاں اس کی ہدایت کی ابتدا بتائی ہے تقویٰ. تقویٰ ہوگی تو ہدایت حاصل کرو. لہذا صبح روزہ رکھ کے متقی بنوایا اور شام کو متقی بنوا کے قرآن کے سامنے پیش کیا تاکہ ہدایت آ جائے. ھدی للمتقین. بھئی کچھ بات سمجھ آ رہی؟ تو تعارف اللہ نے یوں کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ جس شے کے ساتھ قرآن منسوب ہو گیا، یا یوں کہیے کہ جو شے قرآن کے ساتھ منسوب ہو گئی برکت والی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی راتیں ہیں، کسی رات کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیوں ہے؟ پورے قرآن میں ایک رات کا ذکر ہے. کون سی رات ہے وہ؟ کیوں؟ یا اللہ آپ نے ایک سورت اس رات کے نام پہ لکھ دی، آپ نے اس سورت میں ذکر ہی صرف اس رات کا کیا. لیکن اللہ نے پہلی آیت میں سبب بتا دیا، انا انزلناہ. اللہ نے سبب بتا دیا کہ میں نے اس رات کی نسبت سے ایک سورت نازل کی ہے، اور اس رات کا ذکر قرآن میں کر دیا کیونکہ اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے. اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ رات اتنی معتبر ہو گئی. جس شے کی یا جس شخص کی نسبت قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے بابرکت بنا دیتے ہیں.